الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہم نے کی تھی۔ آج سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور بنایا ہم نے اس کو ایک ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے۔ کیوں بنایا؟ اللہ، اور اس میں کیا کا حکم دیا کہ اللہ تتخذوا، کہ نہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل یا کارساز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور یہ جو کلام ہے یہ کس کی طرف مخاطب ہے؟ مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقع معراج کا تذکرہ کر کے گویا یہ بتایا مشرکین مکہ کو کہ دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نشانیاں ابھی دیکھ کر آئے ہیں اور آ کے تم تک بیان کی ہیں تو یہ عین حق ہیں، تو لہٰذا جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام بھی عین حق ہے۔ اور ان کو مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی اس حوالے سے کہ دیکھو جو مختلف قسم کی اقوام گزری، جو مختلف امتیں گزری، جن کی طرف مختلف انبیاء کو بھیجا گیا تھا، شریعتیں دے کر بھیجا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیپل آف دا بک بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسٹ آف بیسٹ بنایا۔ جب تک انہوں نے اپنی تعلیمات کو تھامے رکھا تب تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرما روائی، اختیار، عہدے، طاقت، حکومت، سلطنت سب کچھ عطا کیا، لیکن اب وہ اپنی اللہ کی دیے ہوئے احکامات کے اندر مختلف قسم کے تحریفات کا شکار ہو چکے ہیں اور دین کی شکل ٹوٹلی بگڑ چکی ہے۔ اب اللہ کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی نہیں گزار رہے تو پھر ان سے ان کا منصب چھین لیا گیا ہے، اور بیت المقدس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کو امامت کروانے کے حوالے سے گویا یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ کل بیت المقدس جو آج عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو تنبیہ دلائی گئی اور بتایا گیا آگے کی آیات کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ بتا کر انہیں عبرت دلائی گئی کہ انہوں نے جو سرکشی کی تھی اور جس طرح جب تک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے احکامات کو تھامے رکھا تب تک اللہ نے ان کو عروج عطا کیا، اور جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچا اور ان کو دردناک سزا دی گئی۔ تو آگے ہم اب جو آیات پڑھیں گے اس کے اندر بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ان کو دکھائی جا رہی ہے، تاریخ کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکامات کو نہیں تھامتی، اللہ کے احکامات کو اپنا منشور، اپنا آئین نہیں بنا کر چلتی اور مادر پدر آزاد اپنی مرضی کی منمانی کی زندگیاں گزارتی ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں، سیکنڈ پرائیورٹی بنا دیتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بہترین قوموں سے بھی ان کے منصب چھین لیا کرتا ہے اور ان کو سزا عطا دیا کرتا ہے۔ تو اگر آج میں اور آپ، ہماری اندر بھی یہی اس کے حوالے سے عبرت کا نشان موجود ہے کہ اگر آج ہم بھی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کریں گے تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے بالکل ایز اٹ از ہماری
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئے. اب یہاں پہ جو آج بتایا جا رہا ہے، آج کا سبق، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دے کر بھیجا تھا؟ تورات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس کو ایک ہدایت بنایا تھا. کس کے لیے ہدایت بن کر آئی تھی یہ تورات؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تورات ایک ہدایت بنا کر بھیجی گئی تھی. قرآن بھی ہدن ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ قرآن ہدن للناس ہے، تمام کے تمام انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت کس کے لیے بنتی ہے؟ جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا، للمتقین کے لیے یہ ہدایت بنتی ہے. اب بنی اسرائیل جو کہ اللہ کا تقویٰ لے کر چلے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے تورات نازل کی اور ان کو اس تورات میں سے ہدایت اور گائیڈنس ملتی رہی. اور اس میں ہدایت اور گائیڈنس کیا دی گئی تھی؟ خصوصی طور پر اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز یا وکیل مت بنانا. اور یہی بیسیکلی توحید کا لب لباب ہے کہ پورا کا پورے کارساز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب اللہ اختیار کل رکھتا ہے، وکیل اور کارساز اللہ ہی ہے، تو پھر ہمیں اسی کو اپنا کارساز بنانا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا. یہی ہدایت تورات کے اندر بھی تھی. یہ کون لوگ تھے بنی اسرائیل؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولادیں تھی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. یعنی یہ تو انہی کی تو اولاد بنی اسرائیل کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح علیہ السلام تو ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بہت شکر گزار بنتا تھا، اور نوح علیہ السلام نے شکر گزاری کا کیا رویہ اور کیا حق کس طرح سے ادا کیا تھا کہ اللہ کے وہ نبی اولو العزم نبی تھے اور 900 سال کی تبلیغ کرتے رہے. 650 سال انہوں نے طوفان نوح سے پہلے تبلیغ کی، اور 300 سال طوفان بعد نوح علیہ السلام کے جو طوفان آیا تھا نا، طوفان نوح، اس کے بعد 300 سال مزید انہوں نے تبلیغ کی. اتنی صبر آزما تبلیغ، جبکہ پوری کی پوری ان کی قوم ان کی سن کر نہیں دیتی تھی. 650 سال کے اندر انہوں نے صرف 40 لوگوں کو مسلمان کیا تھا، اور ان کے 3 بیٹے اس میں اسلام لے کر آئے تھے، حام، سام اور یافس. یافس کی نسل ہم نے دیکھا تھا کہ یاجوج ماجوج یافس کی نسل میں سے آئے اور آئیں گے اور آئے ہیں، اور وہ ایک جو نسل ہے چوڑے چپٹے فیسز والی، یہ یافس کی اولاد ہے. لیکن جو سام کی اولاد تھی، سام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. آپ سب کو ہی معلوم ہوگا. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر تھے وہ کون سے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ویری گڈ. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سورہ یوسف میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، فلسطین میں رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کا شکار ہو کے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں پھینکا. وہاں سے ایک قافلہ آیا اور ان کو نکال کے مصر لے گیا. مصر میں پھر وہ قید خانے میں بھی رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو مصر کی فرما روائی، حکومت، طاقت، عہدہ، اقتدار، سلطنت ملی. اور پھر انہوں نے وہاں پر ان کو نبوت بھی چونکہ قید خانے میں عطا کر دی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد پھر دین الہی کا معاملہ اختیار کیا اور تبلیغ کی، اور سب لوگ وہاں پر اسلام لے کر آ گئے. سب مسلمان ہوئے، ان کو خوب عہدہ، اقتدار، سلطنت، طاقت، حکومت سب کچھ ملی. اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا. اور آہستہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد انہی کے اندر
جب تک قوم نے شریعت کو تھامے رکھا تب تک تو وہ بالکل صحیح رہے اور ہر چیز سے مستفید ہوتے رہے، اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہی۔ لیکن جب ان کے اندر شرارتیں آ گئی، سرکشی آ گئی، دین سے دوری آ گئی، وہ لہو و لاو اور کھیل تماشوں عیاشیوں کے اندر ڈوب گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسائے گئے۔ ہمیشہ اللہ کی یہی سنت رہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی رہا۔ ان کے اندر آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، قبطی جو ہے وہ ان کے اندر آتے گئے اور قابض ہو گئے۔ قبطیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر قبضہ جما لیا۔ قبطی بہت سخت اور ظالم اور جابر تھے، اور یہ قبطی ہی تھے جن کے اندر جو حکمران آئے ان کو ہم فرعون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرعونیوں کی حکمرانی ہوتی رہی اور اتنے زیادہ عرصے تک یہ چلی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ پھر ان کے غلام بن گئے، اور بنی اسرائیلیوں سے یہ بہت زیادہ ظلم و ستم کے معاملات کرواتے اور بہت بہت بڑے اہرام مصر تعمیر کروائے۔ فرعونی جو قبطی حکمران تھے انہوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ گرم کر رکھا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل تو اب اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو تھامنے والے تھے، چلنے والے تھے، ان کو ہوا کہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں کوئی یہاں سے نکالے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اب رحمت برسائی گئی اور ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کا پورا واقعہ آتا ہے، وہ ڈیٹیل سے ہم اس کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، جب یہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی ان کی، مطلب ان سے پھر جب بڑے ہو گئے، جوان ہوئے تو یہ قتل کا معاملہ ہوا، پھر یہ چھوڑ کر گئے، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے، پھر واپسی کے سفر پر ان کو نبوت دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے اور یہ کہا کہ لے کر جاؤ اور جاؤ کس کے پاس، ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق پکارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی معاونت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وجعل لی وزیرا من اہلی کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو ساتھ عطا فرما دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ ملا، یہ دونوں جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، جا کے کلمہ حق پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی حرارت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر کام مشکل نہیں رہتے۔ اتنے ظالم جابر حکمرانوں کے چنگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ نکلوا دیا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستہ بنایا اور ان کو صحرائے نمائے زینہ میں جا کے آباد کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر من اور سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، ان کے لیے چشمے پھوڑے گئے، ان کے لیے بادلوں کا سایہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور فرعون پیچھے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبو دیا گیا اور غرق کر دیا گیا۔ پوری کی پوری فرعونی جو قوم تھی اللہ نے اس کو ڈبو دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ اب یہ وہاں پر آباد ہوئے، اور اللہ نے اب اس اسلامی ریاست کے اندر کیا دینا تھا، شریعت عطا کرنی تھی۔ اللہ نے شریعت عطا کی، تورات عطا کی گئی ان کو، اور تورات ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور اس کو تم اچھی طرح سے اور قوت کے ساتھ پکڑنا، اور اس میں کوئی چینجز اور کوئی مطلب اپنی مرضی سے زندگی اب تم نے نہیں گزارنی۔ یہ جو شریعت تمہیں عطا کی جا رہی ہے اسی کے مطابق تم اپنا منشور بناؤ گے، اپنا قانون اور اپنا آئین مرتب کرو گے، اور اسلام کا نفاذ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے یہ ضد اور ڈھٹائی پہ اڑے رہتے تھے، اور بس حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ قوم تھی، اللہ نے ان کو بہت انعامات سے نوازا بھی تھا، اور وقفینا من بعدہ بالرسل کا معاملہ کر کے اللہ نے پے در پے ان کی لڑی کے اندر اللہ نے ان کو نبی بھی ان کے اندر رکھے تھے۔ ایسا ہوا کہ جب یہ ضد و ڈھٹائی پہ اڑ گئے، ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور فلسطین کی ریاست کو دوبارہ اکوائر کرو، اس کو کیپچر کرو، کیونکہ یہ مصر میں آ چکے تھے نا، فلسطین سے نکل کے یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اب یہ مصر سے واپس فلسطین کی طرف اللہ نے ان کو بھیجنا تھا، کیونکہ فلسطین ایک برکت والی جگہ ہے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نبیوں کو بھی مبعوث کیا تھا اور کرنا بھی تھا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم دیا کہ تم جاؤ اور وہاں پر جا کے فلسطین کو قابض ہو جاؤ۔
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ وہاں تو بہت زیادہ ایسے لوگ رہتے ہیں، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ حالانکہ اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن یہ نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ذلت اور پستی پر بدحالی ان کے اوپر ایسی مسلط کی کہ 40 سال یہ اسی صحرا میں سرگرداں گھومتے رہے، اور حتیٰ کہ ان کی ایک پوری نسل مر گئی، اور جو بچے تھے وہ پھر جوان ہوئے، اور 40 سالوں کے بعد ان کو ہوش آیا اور کو خیال آیا کہ ہم کو جا کے فلسطین کا علاقہ فتح کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، جو اس وقت کے نبی بن چکے تھے، ان کی قیادت میں یہ گئے اور جا کے انہوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ فلسطین کو جب انہوں نے فتح کیا تو اس کا ایک علاقہ جو فتح ہوا تھا اس کا نام اریحہ آتا ہے۔ اریحہ کا علاقہ فتح کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آہستہ 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 انہوں نے پورے کے پورے فلسطین کو فتح کر لیا۔ اور جب فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا تو وہاں بجائے اس کے لیے ایک حکومت بناتے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صحرائے نمائے سینا میں 12 قبیلے بنائے تھے نا، جن کے لیے 12 جو ہے وہ آتا نا کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے، تو یہ 12 قبیلوں نے کیا کیا؟ اپنی اپنی علیحدہ ریاستیں بنا لی۔ فلسطین میں جانے کے بعد ایک ریاست بنانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ 12 ریاستیں بنا لی۔ اب ظاہر ہے جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی ہیں تو وہ کمزور ہوتی ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستیں بن گئی، ان کو متحد ہو کے ایک ہو جانا چاہیے تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جانا چاہیے تھا، اور پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لینی چاہیے تھی، اور پھر کوئی بھی ان کا بال بیکر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ تو تفرقے میں پڑ گئے، اپنی اپنی پڑ گئی، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، اور پھر ان کے اندر وہن اور کمزوری آ گئی۔ جب وہن اور کمزوری آئی تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دنیا کی محبت کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ جب آپس کی ان کی لڑائیاں شروع ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی جو علاقے کی ریاستیں تھیں، ہتی، اموی، کنعانی، فرزی، حوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ وغیرہ جو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کے بعد جب سے آتی ہے تو وہ دنیا راس کل خطیئات، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، شیطان ان کے اوپر قابض ہو گیا۔ اب شیطان ان کے اوپر جب قابض ہوا تو ان کے اندر اس نے شرک کا معاملہ شروع کر دیا۔ اللہ کی تمام باتوں کو یہ بھول گئے اور شرک اور بت پرستی ان کے اندر آ گئی، حتیٰ کہ اتنی زیادہ آ گئی کہ ان کے جو بت تھے ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی، اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کا نام ایل تھا، اور اس کی بیوی کا نام انہوں نے عشیرہ بنایا ہوا تھا، اور اس سے پوری کی پوری نسل چلا لی تھی اور 70 کے بت بنا دیے۔ ایک اولاد اس کی بنائی جس کا نام انہوں نے بال رکھا، اور اس مختلف چیزوں کی جو کام ہے، مختلف کام انہی دیوتاؤں کے سپرد کر دیے، اور یہ کہا کہ فلاں جو ہے وہ بارش کا خدا دیوتا ہے، فلاں جو ہے وہ اولاد کو پیدا کرنے کا، افزائش نسل کی دیویاں اور دیوتائیں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دی اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ۔ بہرحال اب جب اتنا زیادہ شرک والالحاد ان کے اندر آ گیا تو پھر بدی حق کے اوپر غالب آ گئی۔ بدی ایسی غالب آئی حق کے اوپر کہ یہ پوری تعلیمات کو بھول گئے، اور ان کے اوپر آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، کیونکہ یہ وہ کچرا بن چکے تھے نا، کوڑا کرکٹ بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو میں تمہیں لے جاؤں گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آؤں گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اپنے اسی وعدے کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق یہ عمل کیا کہ ان کے اوپر جب یہ کسی کام کے نہیں رہے تو اللہ نے جارڈینینز اور سیرینز کو ان کے اوپر حملہ کروانا شروع کر دیا۔ ان کے حملے ہوتے گئے اور آہستہ 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 وہ ان کے اوپر قابض ایسے ہوئے کہ ان کا تابوت سکینہ جو تھا نا وہ ان کے وہاں سے چھین کر لے گئے۔ اب تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا ایک باکس تھا، صندوق تھا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تبرکات تھے، ان کا عصا تھا، ان کی 10 کمانڈمنٹس جن تختیوں پر ان کو ملے تھے وہ تختیاں اس میں رکھی ہوئی تھیں، اور من تھا اس کے اندر، مختلف صحیفے تھے جو کہ عطا کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا بھی تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا تھا، جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔
تو ایسی بہت ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی تابوت سکینہ میں، اور یہ تابوت سکینہ سے برکت کو ایسوسیٹ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس رہے تب تک ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب جب یہ سیرینز ان کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے قابض ہوئے اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، تو اب یہ لوگ پریشان ہو گئے اور اب کہتے تھے کہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے اب ہمارے اوپر آنا شروع ہوگی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی نا ان کے اوپر، تو پہلے سے بھی مصیبتیں آ رہی تھی، اور جب یہ تابوت سکینہ یا ساری چیزیں ان کے پاس تھی تب بھی آ رہی تھی۔ تو اصل میں جو مشکلات آتی ہیں وہ یا آپ کہہ لیں کہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی بدولت ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کی بدولت نہیں ہوتی۔ تو برکت کا تصور ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا تو غلط ہے، اور اسلام کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متحرک ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے اور ہم پر برسائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی مشکلات کا شکار ہو کے مصائب کے اندر ڈوبتے ہیں۔ خیر، بہرحال ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا۔ اب تھوڑا عرصہ اور مزید گزرا تو ان کی حکومت سے تابوت سکینہ نکل چکا تھا۔ اب آہستہ 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 ان کے اندر اب ایسا ہوا کہ تھوڑا سا ٹائم مزید گزرا، اب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا کہ یہ کیا، ہمارا تو تابوت سکینہ چلا گیا ہمارے سے، اب ہم کیا کریں؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو جاتے ہیں اور ہم متحد ہو کر ان سے جا کے لڑتے ہیں اور اپنا تابوت سکینہ واپس لے کر آتے ہیں۔ اب جب انہیں ہوش آیا تو اس دور میں اب ان کے جو نبی تھے وہ سیموئیل نبی کا نام آتا ہے، اور سیموئیل نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سیموئیل نبی سے وہی کہا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کریں تاکہ ان کے ساتھ ہم 12 کے 12 قبیلے مل کر جائیں گے اور جنگ کریں گے دشمنوں کے خلاف اور اس پر فتح حاصل کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر طالوت اور جالوت وغیرہ کی جو جنگ ہوئی، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور اس نے جالوت پہ جا کے حملہ کیا، اور کیسے حملہ ہوا تھا یہ بھی ہم بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس دور میں ایک بچے تھے، 17 سال کی عمر تھی، اور بہت زبردست غلیل باز تھے، نشانہ لگانے میں بڑے ماہر تھے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ 17 بھائی تھے، اور جب یہ جا رہے تھے جنگ میں شامل ہونے کے لیے تو ایک پتھر جو ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کی بولیاں بھی اللہ نے ان کو اس طرح سے سکھائی تھی کہ پتھر ایک کہنے لگا کہ مجھے رکھ لو، تو انہوں نے نا ان کے دل میں آئے کہ ہاں ٹھیک ہے پتھر اٹھا کے رکھ لیتا ہوں، تو ایک پتھر نے ایسے کہا کہ مجھ سے جو ہے مجھے بھی رکھ لو، مجھ سے طالوت کو قتل کیا جائے گا، میں طالوت کو قتل کروں گا، تو انہوں نے اس پتھر کو بھی اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بہرحال یہ اتنے بہادر تھے کہ اپنا پاؤں رکھتے تھے درندے کے منہ میں، اور دوسرے اپنے ہاتھ سے دوسرا جو اس کا جبڑا ہوتا تھا اوپر کا منہ وہ کھینچ کر 2 ٹکڑے کر لیتے تھے، ایسے پھاڑ دیا کرتے تھے درندوں کو۔ یہ جاتے ہیں غلیل بازی میں، جب جالوت پکارتا ہے کہ کون آگے آئے گا میرے سے لڑنے کے لیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور ایک ہی نشانہ لگاتے ہیں اور طالوت کو ڈھیر کر دیتے ہیں، اور طالوت قتل ہو جاتا ہے۔ جالوت خوش ہو کے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دیتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام پہ ان کو فرما روائی مل جاتی ہے، یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کے ایک ون آف دا بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت دی جاتی ہے، بادشاہت دی جاتی ہے، اور اتنی وسیع و عریض سلطنت دی جاتی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اللہ کی طرف سے ان کے ہاں مسخر کر دی جاتی ہیں، اور جنات مسخر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ مختلف تعمیراتی کام کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں پھر ایک کلیسا تعمیر کروایا، اور اس کو انہوں نے مطلب ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا، اور اس کا نام انہوں نے ہیکل سلیمانی رکھا۔ یہ معبد اول کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کو ہم معبد اول کہتے ہیں، یعنی فرسٹ ٹیمپل۔ اس میں انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی رکھوایا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تابوت سکینہ کب آیا تھا؟ طالوت کے دور میں ان کو مل چکا تھا نا تابوت سکینہ، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ڈیٹیل سے، تو میں بہت ایچی بیچی آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، بس موٹی موٹی باتیں آپ کو کر رہی ہوں تاکہ دوبارہ سے ریوائز ہو کہ یہ ذہن نشین بھی ہو جائے اور ہم آگے بھی ان کو دیکھے چلیں کہ کیا ہوا تھا۔
تو جب یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے تو اسی تعمیر کے دوران ہی ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ ان کی جب جس پہ یہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، وہ جب دیمک چاٹ کھاتی ہے تو وہ ٹوٹتا ہے، وہ گرتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گرتے ہیں، تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ جو دور آیا یہ تقریباً تینوں کو ملا لے، اگر ہم طالوت کا دور 16 برس کا رہا، اور حضرت 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی، اور اس کے بعد مزید 40 برس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور رہا، اور ان تینوں کے ادوار کو ملایا جائے تو تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور یہ ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارا خلافت راشدہ کا دور ہے وہ بھی کچھ بالکل کتنا 24 سالوں پر مشتمل تھا نا۔ ہمارے خلافت راشدہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا جو سب سے کم تھا، 2 سال پر مبنی، پھر حضرت عمر کا دور آیا جو کہ تقریباً 10 سال پر تھا، اور پھر حضرت عثمان غنی کا 12 سال پر مشتمل دور آیا، 24 سال کا دور، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آیا ہے 6 سال کا رہا، لیکن اس کے اندر حکومت دو حصوں پر مشتمل ہو گئی تھی۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور وہ حکومت شام اور مصر کے علاقے جو ہے وہ الگ رہے تھے۔ تو ان کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ جیسا ہوا تو ویسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، اور جن میں ان کا جو ایک بیٹا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ اتنا قابل نہیں تھا، اور وہ اتنا قابل نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک شمالی حصہ تھا، ایک جنوبی حصہ تھا۔ جو شمالی حصہ تھا اس کو ہم اسرائیل یا سامریہ بھی کہتے ہیں، سامریہ کی ریاست، اور اس کا دارالخلافہ سامریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شمالی حصہ تھا اور ایک جنوبی۔ شمالی حصہ یعنی اوپر والا جو حصہ تھا اس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، اور اس کا جو علاقہ، یہ آج والا اسرائیل نہیں ہے، یہ اس دور کا اسرائیل تھا، اور اس کا دارالخلافہ سامریہ کہلاتا تھا۔ لیکن جو جنوبی حصہ تھا وہ یہودیہ کہلایا، اور اس کے اندر جو دارالخلافہ تھا وہ یروشلم تھا۔ یہ یروشلم ہے، ٹھیک ہے، اس کا یروشلم دارالخلافہ تھا۔ اب اسرائیل کی جو حکومت تھی، جو سامریہ کی حکومت تھی، وہاں پر بیسیکلی کمزور ایمان والے لوگ زیادہ موجود تھے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک مشرکہ سے شادی کر لی جس کا نام ایزابیل تھا۔ یہ ایزابیل ایک مشرکہ تھی، یہ جب شادی ہو کر آئی تو اپنے ساتھ بال کا بت لے کر آ گئی، اور بال کا بت لائی، اور اس کے شوہر نے یعنی کہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ وقت سامریہ کا، اس نے اس کو منع بھی نہیں کیا۔ اور ایک عورت جب اپنے ساتھ بت لے کر آئی، اور ایک عورت کے بت لانے کے اوپر آہستہ 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 پوری قوم میں بال پرستی شروع ہو گئی، اور بت پرستی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس اور حضرت الیسا کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا، مگر کسی نے ان کی مان کر نہیں دی۔ دیکھیں، ایک عورت جب مشرکہ ہو اور اس کے ساتھ شادی کر لی جائے، تبھی تو مسلمانوں کو حکم ہے نا کہ وَلَا تُشْرِكُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرنا، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، مشرک ہمیشہ مسلمانوں کو آگ کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ مشرک شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ایک عورت کا آنا، اس کی بت کو لے کر آنا، پوری قوم کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بن گیا۔ عورت کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، عورت ہی ہے جو ایک بہترین عورت دو تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ عورت کے اندر جب دین آتا ہے تو نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اگر عورت کے اندر شرک آ جائے تو نسلوں کی نسلیں
شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ پھر ان کے اندر پہلا زوال آیا، اور پہلا زوال یہ آیا کہ اسرائیل کی جو ریاست تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ تقریباً 700 سے 800 قبل مسیح کا دور ہے۔ آموس نبی بھیجے گئے، ہویسا نبی بھی وہاں پر آئے، لیکن جو سیرینز تھے، اشوری، ان میں سے ان کا ایک حکمران تھا سارگن، اس نے وہاں پہ حملہ کیا اور 721 میں اسرائیل کی ریاست کو تہس نہس کر کے ختم کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی قتل کر دیے گئے اور بہت سارے ارد گرد ہو کر تتر بتر ہو کر پھیل گئے۔ یہ تو اسرائیل کی ریاست کا معاملہ ہوا، لیکن جو آن دا ادر ہینڈ یہودیہ کی ریاست تھی وہ ابھی ایمان والے موجود تھے، اور ایمان والے کچھ عرصے تک تو چلتے رہے، لیکن اب یہ جو ایزابیل تھی عورت، اس کی جو بیٹی تھی، اس کی بیٹی سے یہودیہ کی ریاست کے حکمران کے بیٹے نے شادی کر لی۔ اب جب ان کی یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب مشرک عورت آ گئی یہاں پر، تو یہاں پر بھی وہی حال ہونا تھا جو وہاں پر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو ان کا پچھلی ریاست کے ساتھ ہوا، سامریہ کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہمارے اندر برِ صغیر پاک و ہند میں مغل دور کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو اکبر نے کیا کیا تھا؟ اکبر نے بھی تو یہی کیا تھا کہ اس نے دین الہی بنایا اور مشرکوں سے شادی کو جائز کر دیا، اور ہندوؤں سے ان کی شادیاں ہونے لگی، اور آہستہ 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 جب ان کے اندر تعاوض و رباب آ گیا تو پھر پوری کی پوری ان کی حکمرانی ختم ہو گئی، اور آہستہ آہستہ پوری حکومت جو اتنے عروج پر تھی وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی۔ 300 سال مغلوں نے حکمرانی کی تھی، لیکن اسی طرح پھر وہ زوال کا شکار ہوئی۔ یہ بھی زوال کا شکار ہوئے، ایسے ہوئے کہ ان کے جو نبی تھے اس زمانے میں آئے، یرمیہ ان کا نام تھا، انہوں نے جب منع کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو کسی نے نبی کی بات نہیں مانی، بلکہ اپنے فتنے، فساد اور شرک اور الحاد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کوڑا کرکٹ بن چکے تھے، کسی کام کے نہیں رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یہاں سے نکالنے کے لیے کیا کیا کہ بخت نصر کا حملہ کروایا۔ اس دور میں 2 بڑی بڑی ریاستیں تھیں، اور بیبلون اور ایک تھی ایران کی پرشین ریاست، ٹھیک ہے؟ پرشیا اور بیبلون، یہ 2 اس زمانے کی بہت بڑی ریاستیں تھیں۔ جو ایران کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے کیا کیا، عراق کا بادشاہ بخت نصر، اس نے وہاں پر حملہ کیا، اور 587 قبل مسیح میں اس نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، اور 2 یا 6 لاکھ لوگوں کو قیدی بنایا، اور اپنے ساتھ ہانک کر بیبلون لے گیا۔ یہ بدترین دور تھا جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا۔ 125 برس 125 ایئرس کے لگ بھگ یہ بیبلون کے کیپٹیوٹی میں رہے، اور جو ریاست بیبلونیا تھی ان کے قیدی بن کر انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی گزاری۔ تو پہلا دور ان کے جو کلائمیکس کا عروج آیا تھا وہ کون سا تھا؟ جب طالوت اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور سلیمان علیہ السلام کی ریاست کا دور تھا، اور پہلا زوال کب آیا کہ جب یہ بیبلونیا میں ان کی کیپٹیوٹی میں رہے بخت نصر کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ 125 سال یہاں پہ گزرتے ہیں، تو اب جو دوسری بڑی ریاست تھی وہ کون سی تھی؟ ایران، پرشین ریاست تھی۔ پرشیا کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا ایک حکمران تھا، اور اس کے جیسے مختلف چھوٹی چھوٹی اس میں وہ تقسیم ہوا تھا، تو ایک حکمران بہت ہی اچھا تھا، اس نے بہت ہی اچھے کام کیے، لوگوں کے بہبود کے کام کیے، تو بہت ہی نیک انسان تھا۔ حالانکہ وہ سب ایرانی کون ہوتے ہیں؟ مجوسی ہوتے ہیں نا، یہ تو آتش پرست ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا سائرس، یا خسرو پرویز بھی اس کا نام آتا ہے، اور اسی کو ہم ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، یہ جب اپنی دھاک بٹھائی، لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس نے پھر لوگ اس کے ساتھ مل گئے، اور حکمران جو اصل حکمران تھا بڑا ایران کا، پرشین امپائر کا، اس نے سب نے اس کو ہٹا کر اس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ سائرس یا ذوالقرنین یا خسرو پرویز جو ہے یہ نکلتا ہے، اور لیڈیا کی
کی حکومت پر قابض ہوتا ہے. لیڈیا کی جو ریاست تھی وہ بہت قریب تھی بیبلون کی ریاست کے پاس تھی, اور یہاں سے پھر جب اس نے لیڈیا کو ایکوائر کیا تو لیڈیا کے بعد اس نے حملہ کیا اس کے اوپر بیبلون کی ریاست کے اوپر, اور وہاں سے اسرائیلی جتنے بھی قید تھے ان کو آزاد کروایا. یہ خسرو پرویز یاد رکھیے گا, یہ سائرس یا ذوالقرنین یہ سکندر اعظم نہیں تھا. سکندر اعظم بعد میں آیا تھا, اس کا بہت بعد میں دور آیا تھا. یہ تقریباً 800 سال قبل مسیح کا معاملہ ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں یہاں پر. اب سائرس نے کیا کیا کہ جب سائرس یہاں سے لے گیا, ان کو آزاد کروایا, تو یہ آزاد ہونے والے لوگوں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے. اور حضرت عزیر علیہ السلام جب یہودیہ کی ریاست پر پہنچے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ فلسطین کا علاقہ جو بالکل ہی نیست و نابود تھا اور اجڑ بیابان بن چکا تھا. ظاہر ہے سب تو یہاں سے ہانگ کر بیبلون جا چکے تھے, تو یہ تو بالکل کھنڈرات بن چکے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کرے گا, تو اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا. پھر ہم پڑھ چکے نا یہ واقعہ بھی, پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے پھر ان کو زندگی ملی, اور پھر اللہ نے زندگی بعد موت کا عقیدہ وراثت سے کرنا تھا, اور پھر پورے کے پورے علاقے کو آباد دیکھا انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے دین موسوی کی تجدید کی, اپنے حافظے سے پوری تورات کو لکھوایا, اور دین کی جب تجدید کا معاملہ ہوا اور ان کا وہ ذاتی ان کا جو دوبارہ سے زندہ ہونے کا معاملہ کے جو جاگے تھے 100 سال کے بعد, تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے ان کو عزیر ابن اللہ بنا دیا. ٹھیک ہے, تو ایسے ان کو عزیر ابن اللہ بنایا گیا اور بیت المقدس دوبارہ آباد ہو گیا. پھر کیا ہوا, پھر سائرس نے اجازت دے دی تھی کہ معبد ثانی جو ہے وہ بنا دیا جائے, کیونکہ بختنصر نے جب حملہ کیا تھا تو ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا جو کہ معبد اول تھا. اب ہیکل سلیمانی مسمار ہو چکا تھا, تو معبد ثانی بنانا تھا, اور معبد ثانی کو بنانے کے لیے پھر مختلف لوگ جو ہیں وہ آپس میں شامل ہوئے. حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ یشوع سردار کاہن کا آتا ہے معاملہ. پھر ان کے زمانے میں نبی زکریا علیہ السلام تھے, حجی نبی تھے, تو یہ سب موجود تھے, اور انہوں نے مل کر کیا کیا, انہوں نے معبد ثانی کو تعمیر کیا. اور اب معبد ثانی تعمیر ہوتا ہے, یہاں پر اسلامی ریاست کا قیام آتا ہے, پھر پورا کو پورا اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, ان کے اندر دوبارہ سے اسی طرح کی بدماشیاں اور الحاد اور شرک آ گیا, دنیا پرستی میں یہ ڈوب گئے. یہ دنیا پرستی میں ڈوبے, اور آہستہ 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 پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ ایسا ہی معاملہ کیا کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکندر اعظم, اس دور میں جب یہ شرک اور بت پرستی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے, تو گریس سے جو میسیڈونیا تھا وہاں سے سکندر اعظم یا الیگزینڈر دی گریٹ, اس کو وہ وہاں سے نکلا اور پوری دنیا پر وہ حملے کرنے شروع کیے, اور ہر جگہ پہ جا کے وہ اپنی ریاست کو بڑھانا شروع کر دیا. اس نے ہر جگہ اس نے فتح اور کامرانی حاصل کرنا شروع کی. یہ یونانی تھا, بیسیکلی گریک تھا اور مشرک تھا. جب انہوں نے ہر طرف حملے کیے تو ان کے اوپر بھی ایک حملہ آور قابض ہوا, اور وہاں پر سلیوکس جو اس کا سپہ سالار تھا وہ ان کے اوپر حکمران بن گیا. اور اس سلیوکس کی حکمرانی کے بعد وہاں پر رومنز آ گئے, اور انہوں نے ان کو فتح کیا. ان کی حکومتیں چلتی رہی. یہ وہ دوسرا دور ہے جو پھر ان کے بعد ان کو حکمرانی ملی, بہت زیادہ پھلتے پھولتے رہے. اب روم پر میں بتا رہی تھی آپ کو کہ روم پر جب رومنز آ گئے تو وہاں پر اب دوبارہ سے یروشلم کو آباد کر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اگسٹس کی یہاں پر حکمرانی تھی, اور ذوالقرنین جو ہے وہ اب وہاں سے اس کی موت واقع ہو چکی, وہ مر گیا. اور سکندر اعظم مختلف جگہوں پہ جب فتوحات حاصل کر رہا تھا تو آہستہ آہستہ پھر جب سکندر اعظم بھی مر گیا تو اس کی سلطنت کے 3 حصے ہو گئے.
سلطنت کے 3 حصے ہوئے اور اس کا ایک فرما روا تھا جس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ یہودیوں کے بہت خلاف تھے، یہودیوں کے اتنے زیادہ خلاف تھے. اب یہاں پہ اب دیکھیں، اب وہ نہیں آئے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ہوئے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے عرصے پہلے کا ٹائم ہے جب کہ سکندر اعظم آیا تھا. تو یہ یہودیت ہی چل رہی تھی. یونانی لوگ اتنے زیادہ قابض ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جی یونانی تہذیب کو فروغ دیں گے اور یہودیوں کو ان کی جو یہودیت ہے اس سے ختم کر دیں گے. اور یہودیوں کو انہوں نے اپنا اعلی کار بھی بنایا اور ان کو اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ اعلی کار بنایا. یہودی ان کے جنگل میں آ گئے، تفرقے میں پڑ گئے اور ٹوٹ گئے. اور جو ان کے اس دور میں تقریباً ابھی 175 قبل مسیح کا دور تھا کہ اس میں ایپیفائمس ایک شخص تھا، وہ تخت نشین ہوا اور اس نے کیا کیا کہ زبردستی ان کے اندر ہیکل میں بت رکھوائے، یہودیوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا اور ان کی جو وہاں پہ قربانی ہوتی تھی اس کو بند کروا کے اس نے کہا کہ مشرکانہ جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بتوں کے اوپر قربانی جو ہے وہ چڑھائی جائے، اور جو بھی تورات کو فالو کریں گے ان کو سزائے موت دی جائے گی، اور جو لوگ ختنے کروائیں گے ان کو بھی سزا دی جائے گی. اب جب اتنی زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دیا انہوں نے یہودیوں کو، ان کی ہر قسم کی شریعت کو کے حکم کو انکار، ہر قسم کے شریعت کے حکم کی اطاعت سے روکنا شروع کر دیا، تو پھر ان کے اندر حمیت جاگی، ان کے اندر ایمان ان کا جاگا اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور مکابی اس کو تحریک کو کہتے ہیں، اور انہوں نے مل کر ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اور ایسی بغاوت شروع کی کہ ان کو نکال باہر کیا، ان کو وہاں سے نکال باہر کیا اور اپنی حکومت اپنے پاس حاصل کی. اور جب ان کے پاس اپنے پاس حکومت آ گئی، بیت المقدس ان کے پاس آ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ 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 پھر ان کے اندر وہی دنیا پرستی شروع ہو گئی. پھر جو رومن تھا ایک شخص، اس کا نام تھا پومپی، اس نے 63 قبل مسیح میں فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. اب پومپی کا حملہ اور بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہونے کے بعد یہودیوں کی آزادی مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور یہودیوں کی آزادی ختم ہوئی. روم کے فاتحین جو تھے وہ اپنا نظام قائم کروانا چاہتے تھے. فلسطین کی ریاست یہ حکم کا ایک حکمران تھا جو یہودی تھا، گورنر تھا. پھر وہاں سے وہ ان کی ریاست نکلی اور وہاں سے ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 ان کے اوپر یہ مسلط ہوتے چلے گئے، ون آفٹر دی ادر، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، بس ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی نہ کوئی ان کے اندر معاملات خرابی کے ہوتے چلے گئے. اور آہستہ 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 یہودیوں نے جب کھل کر بغاوت کی تو پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ٹیٹس، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کو یعنی کہ نبوت کو تسلیم بھی نہیں کیا، اور وہ خود یہودی بن گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ نصارہ بن گئے. سمجھے؟ اب یہاں پر ان کا معاملہ ہوا خراب کہ بنی اسرائیل دو میں تقسیم ہو گئے، کچھ یہودی بن گئے، کچھ نصارہ بن گئے. اور یہودی اب عیسائیوں کے بھی بہت خلاف ہو گئے، اور ان کو عیسائیوں کو اب اپنا اسلام کے اوپر چلنے کے لیے روکنے کا معاملہ کرتے اور ان کے ساتھ خلاف ہو گئے، اور ان کے اوپر ظلم و ستم انہوں نے شروع کر دیا. اب مشرک تو ختم ہو گئے، اب تو یہ کس کے خلاف ہو گئے؟ اب تو یہ عیسائیوں کے خلاف ہو گئے. جب یہودیوں نے کھل کر عیسائیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کے اوپر ایک اور کہہ لیں کہ عذاب کا کوڑا برسایا. اور ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سالوں کے بعد 70 AD میں
ایک مشرک تھا ٹائٹس، اس نے یروشلم کو فتح کیا اور اس کے ذریعے سے پھر پوری کے پوری ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اتنا زیادہ کہ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی تھی کہ ایک اینٹ بھی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی باقی نہیں بچے گی. اور ایسا ہی ہوا. 1,33,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور 67,000 غلام بنائے گئے اور مصر کی کانوں میں ان کو بھیج دیا گیا. ہزاروں آدمیوں کو ایمفی تھیٹر اور کولوسمز میں جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا پھر شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. اور جو حسین اور دراز قامت لڑکیاں ہوتی تھی وہ فاتحین کے لیے چن کر رکھ لی جاتی تھی. غرض ہر طرح سے ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. ایسا ان کو تباہ و برباد کیا گیا کہ 2000 سال تک یہ سر نہیں اٹھا سکے اور آج تک بھی ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو سکا. سیکنڈ ٹیمپل یا معبد ثانی جو تھا وہ مسمار ہو گیا اور کچھ بھی وہاں پہ پھر تعمیر نہیں ہو سکا. پھر کیا نام ہے اس کا، یہ آپ کہہ لیں یہ دوسری سزا تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فساد عظیم کے پاداش میں ٹائٹس کے ہاتھوں پہنچائی تھی. اور پھر 2000 سالوں میں اب یہ کہاں گئے؟ یہ یہودی ادھر سے ادھر پھیل گئے. کچھ قبیلے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے جن کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو بنو قینقاع، بنو قریظہ اور جو بنو نذیر والے تھے، یہ 3 یہود قبیلے مدینہ میں بھی آ کر آباد ہوئے تھے اور مختلف جگہوں پر مختلف دنیا کے علاقوں میں یہ جا کر پھیل گئے تھے. تو دوسری جنگ عظیم میں پھر ہوا یہ کہ جب یہ آپ دیکھیں نا یہ ہر طرف پھیل گئے، پھر عیسائیوں کا دور دورہ آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور آہستہ آہستہ یہ دور جو ہے وہ ان کے آئے عروج اور زوال کے. ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ عروج اور زوال کا ہوا. یہ ساری داستان میرے اور آپ کے لیے معلوم کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو امت مسلمہ کے ساتھ یا امت مسلمہ کی وہی کہانی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ریپیٹ ہوئے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہم پر بھی ہوگا. تو ہمارے ساتھ دیکھیں کیسا ہوا. ہمارا پہلا عروج آیا عربوں کے زیر قیادت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور پھر اس کے بعد عرب سے عجم تک حکومت پھیلی، کہاں سے کہاں گئے. آہستہ یہ اسپین تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بہت زیادہ یہ حکومت پھیلی. اور اس کے بعد پہلا عروج ایسے آیا تو زوال کیسے آیا کہ کروسیڈرز آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ بڑا مسلمانوں کو پیٹا گیا. ہلاکو خان آ گیا، چنگیز خان آیا اور فتنہ تاتاری آیا، جس کی وجہ سے بالکل عربوں کی قیادت جو ہے وہ ترکوں کی قیادت میں کنورٹ ہو گئی. تو یہ تاتاریوں کا دور آیا اور تاتاریوں ہی کے اندر پھر کون اٹھا؟ سلیمان اٹھا، جو آج کل ارطغرل کا ڈرامہ بھی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہسٹری اسی پہ بنائی گئی ہے. تو وہ وہاں سے جو سلیمان اس کا بیٹا تھا وہ آیا اور اس نے آ کے یہ اوٹومن امپائر کو، یہ تاتاریوں میں سے ہی آئے تھے اور انہوں نے سلجوگی، تو یہ مختلف ان کی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ترکان عثمانی آئے، ترکان تیموری آئے، ترکان صفوری آئے، سلجوگی آئے، یہ سب کے سب آئے اور بہت اوٹومن امپائر کا دور آیا. اب یہ دوسرا جو دور ان کے اوپر اتنا زیادہ عروج کا آیا تو ان کے اوپر زوال کیسے آیا؟ زوال ایسا آیا کہ ان کے اوپر پھر آئی مختلف قسم کی قومی کولونائزیشن کا دور آیا. کہیں انگریز آئے، کہیں فرانسیسی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئر آئے، کہیں ڈچ آئے. تو ان کے اندر بھی مصطفیٰ کمال اتاترک آیا اور اس نے آ کر پھر اس طرح ان کو نیست و نابود کیا اور ان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی کا زوال جو ہے وہ یہاں پر ہوا. دیکھیں ان کا مسلمانوں کا زوال بھی یورپینز کے اور کولونیل جو پاورز تھی ان کے ذریعے سے ہوا اور
بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یورپینز وغیرہ کے ہاتھوں ہی، رومنز کے ہاتھوں ہی انجام پذیر ہوا. تو یہ دونوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر، بالکل ہمیں ایک ہی جیسی چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی دونوں واقعات کا یہاں پر تذکرہ کر کے کیا ہمیں سمجھا رہے اور کیا بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فیصلہ کر دیا تھا ہم نے طرف بنی اسرائیل کے، یعنی ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا، ہم نے فیصلہ کر کے کہہ دیا تھا کہ فی الکتابی، اس کتاب میں، کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، یعنی ضرور سرکشی 2 مرتبہ زمین میں تم کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم البتہ ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی. یعنی کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا، ان کی کتاب میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بہت بڑے بڑے فساد برپا کرو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا تو اس کے بعد کیا کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آ گیا وعدہ کا وقت، جو پہلا وعدہ تھا یا پہلا سرکشی کے وقت ان کے اوپر آیا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اولی باسن شدید، تو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا کہ آشوری ان کے اوپر آئے تھے، اور بخت نصر جو حملہ ہوا تھا یہ بڑے زور آور تھے. 587 قبل مسیح میں ان کے اوپر یہ حملہ ہوا. فجاسو خلالت دیاری، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. بخت نصر کے حملے کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پھیر دیا واسطے تمہارے فَلَحَا، ایک سیکنڈ، ہاں، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہیں ان کے اوپر دوسرے غلبے کا موقع دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد کی تمہاری اموال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی مال بھی دیا، اولاد بھی دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنایا تم کو تعداد میں، نفری میں بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کر دی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد پھر بہت زیادہ ان کے اندر خوشحالی آئی، اور پھر وہ دین کی تجدید ہوئی اور اس کے اوپر وہ قائم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا، ہیکل سلیمانی معبد ثانی کی صورت میں تعمیر کیا گیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تم بھلائی اپنے لیے ہی بھلائی کی تھی تم نے. وان اسأتم، اور اگر تم نے برائی کی تم فلہا، تو پھر تمہارے لیے اپنی ذات ہی کے لیے اس کا اثر ثابت ہوا. فاذا جاء وعد الاخرۃ، بس جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دے چہرے تمہارے، یعنی جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایسے دشمن تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ چاہیے کہ وہ داخل ہو جائیں بیت المقدس میں، کما دخلوہ اول مرۃ، جیسے کہ پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ برباد کر دیں جو سرکشی کریں گے بہت زیادہ بربادی کے ساتھ. یعنی کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دوسرے وعدے کا جب وقت آیا تو کون آیا تھا، ٹائٹس کا حملہ ہوا تھا، اور ٹائٹس کا دشمن ان پر ایسے مسلط ہوا کہ وہ ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، اور بیت المقدس میں وہ اسی طرح گھسے جس طرح پہلے گھسے تھے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ زور آور ہو کر گھسے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑتا تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، ایک اینٹ بھی باقی نہ بچی، اور ہر چیز ہیکل سلیمانی کو اس کی بنیادوں تک کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مسمار کر دیا، اور اس کے نام و نشان اور آثار بھی آج یہاں پر پائے نہیں جاتے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، شاید کہ تمہارا رب یہ کہ وہ رحم کرے تم پر.
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم ایسی ہی باتوں کا دوبارہ اعادہ کرو گے، ایسی ہی سابق روش پر دوبارہ قائم ہو جاؤ گے، ایسے ہی معاملہ دوبارہ کرو گے تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو بنا دیں گے ہم جہنم کو واسطے کافروں کے ایک قید خانہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یا ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنایا ہے. اور اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تو تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم انہی باتوں کا دوبارہ ارادہ کرو گے تو ہم بھی ایسی ہی باتوں کو دوبارہ دہرائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی باتیں ویسی ہی دہرائی جا رہی ہیں، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. اچھا، اب یہ تو سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تتر بتر کر کے ہر دفعہ ہر طرف جو ہے وہ بکھیر دیا. یہ دوسری سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی. اب جب دوسری جنگ عظیم تک تو ایک ایسا معاملہ یہی رہا کہ یہ ہر طرف پھیل گئے اور انہوں نے اپنے لیے جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اپنی اپنی ریاستیں بنا لی اور جا کے بالکل سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ سٹیزنز کے طور پر چھپتے چھپاتے اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ہولوکاسٹ کا معاملہ کیا اور ایک ایک یہودی کو چن چن کر اس نے مروایا اور لوگ بھاگے، لوگ چھپے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی دنیا کے کس علاقے میں گیا. یہ کتنے ہی جا کر فلسطین کے آس پاس کے جو خالی علاقے تھے وہاں پر جا کے یہ آباد ہونا شروع ہو گئے. کولونائزیشن کا وہ دور تھا جب وہ کولونائزیشن ہو رہی تھی. تو جب کرسچنز یہ کولونائزیشن کر رہے تھے تو ان کو بھی اچھا موقع مل گیا کہ ہم بھی ایک کالونی کی طور پر جا کے فلسطین کے آس پاس کے علاقے کی ریاست میں ہم اپنی مختلف تتر بتر ہو کے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں جا کے ہم قائم ہو گئے اور آباد ہو جاتے ہیں. اب چاہتے بیسیکلی یہ تھے کہ انہوں نے چونکہ ہمارا معبد ثانی لے لیا ہے. اچھا، معبد ثانی جب یہ مسمار ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ کس کے پاس معبد ثانی گیا؟ یہ چلا گیا عیسائیوں کے پاس. بیت المقدس عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا تھا. اور بیت المقدس جب مسلمانوں کے پاس آیا تو آج مطلب کچھ عرصے پہلے تک بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس رہا. اب جب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا تو ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اب بہت زیادہ الجھن اور پریشانی ہو گئی اور ان کو یہ رہا کہ ہم نے اس کو بیت المقدس کو، جو ان کے لیے بھی بہت ارض مقدس ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو حاصل کریں گے اور ہم نے اس کو اپنے پاس لینا ہے، مسلمانوں سے چھیننا ہے. یہ مسلمانوں نے ہم سے چھین لیا تھا اور انہوں نے اپنے قبضے میں اس کو رکھ لیا تو ہم اس کو اب اپنے پاس لے کر آئیں گے. کرسچنز اپنی جگہ لانا چاہتے ہیں اور یہودی اس کو اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر دونوں ہی اپنا روح کر کے اپنی عبادت کا معاملہ کرتے ہیں. ہمارے لیے روح کون سا بنایا گیا ہے؟ ہمارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، لیکن ان کے لیے یہودیوں کے لیے بیت المقدس کا جو مغربی گوشہ ہے وہ یہودیوں کے لیے ان کا عبادت قبلہ ہے اور ان کا جو عیسائی ہیں یہ شرقی گوشے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور دونوں ہی کے لیے یہ بہت مقدس جگہ ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے ان کا قبلہ مل جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ اس کو حاصل کر لیں. مسلمانوں سے اسپین کی ریاست تو انہوں نے حاصل کر لی تھی جب مسلمان اسپین پر قابض ہوئے تھے. تو آہستہ 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 یہاں پر جب وہی مسلمان جب تک پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر جب تک مسلمان تھام کے رکھتے ہیں شریعت کو تب تک معزز رہتے ہیں، اور جب قرآن کو تو ترک کرتے ہیں تو خوار ہو جاتے ہیں، ذلت پستی بدحالی ان پر مسلط ہوتی ہے. ایسے ہی ہوا اسپین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن کر عیسائیوں کے قبضے میں دوبارہ چلا گیا. اب ان کو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پرانا جو ہمارا خطہ تھا اسپین جس پر ہم نے قبضہ کیا تھا 500 سال
تک ہماری حکمرانی وہاں پر رہی، تو ہم جو ہے اس کو ہم حاصل کر لیں دوبارہ، اور ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسپین کو۔ یہ کون سوچتا ہے؟ یہ عیسائی سوچتے ہیں بیسیکلی کہ ہم اپنا اسپین دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے نا کہ یہ اپنا قبلہ اول جو ہے اس کو بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسپین کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کہ ہم تو میرا خیال ہے اسپین کو بھول گئے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کبھی اسپین تھا بھی اور ہم نے کبھی اسپین میں حکمرانی بھی کی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں بھولے، یہ نہیں بھولے، اور یہ اپنا وہ خطہ مسلمانوں سے ہم وقت حاصل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں، اور یہ کوششوں کا ہی جو ہے وہ رویہ ہے، اور وہ جو سارے معاملات ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، کس طرح سے یہ اس کو حاصل کرنے کا رویہ اور طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسی کا معبد ثانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ہی وہ کوشش تھی کہ کالونائزیشن وغیرہ انہوں نے کی، کہ یہ کرسچنز انڈو پاک میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر آئے، پھر 200 سال دیکھے وہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی۔ اسی طرح یہ کوریا میں بھی گئے، پھر جرمنی میں بھی انہوں نے کیپچر کریا، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا، آسٹریلیا میں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کیا، لیکن کیا ہوا، آہستہ 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 یہ کالونیز کا معاملہ ختم ہوا، اور یہ واپس اپنی اس میں اپنے ہی ملکوں میں آ کے قائم ہوئے۔ اور یو ایس ایس آر کا جو رشیا کا جو معاملہ ہوا تھا نا، رشیا کے اندر جب رشیا کی ریاست کو توڑ دیا تھا، تو کیا ہوا کہ یہ جو بش تھا، اس زمانے میں بش نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے جو ہے نا وہ ڈر ہے، اور ہم کیونکہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپین سے انڈونیشیا تک اپنی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ چیز ان کے دماغوں میں اتنی زیادہ سوار ہو گئی نا، تو اب انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ مل جایا جائے، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک اسلام کے اگینسٹ کوئی ایسا ایک اسٹریٹجی پلان کی جائے۔ تو اب انہوں نے اسٹریٹجی یہ پلان کی کہ جب ہولو کاسٹ ہوا تھا اور جا کے وہاں پر آباد ہوئے تھے یہودی، تو یہودیوں سے جب یہ ملے تو یہودیوں نے کے ساتھ ملے، اور انہوں نے کہا ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ ان کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے، اور ہم ان سے یہ حاصل کر کے رہیں گے۔ تو وہ یہودیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو 1948 میں وہاں جا کے بہت زیادہ آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، تو ہم تو اس جگہ بہت زیادہ لوکیٹڈ ہیں، تو لہٰذا ایسا کرو کہ ہمیں وہ علاقہ جو ہے وہ ہمیں دے دو، اور اس کا نام اسرائیل رکھ دو۔ تو 1967 میں اسرائیل کی جو ریاست ہے یہ وجود میں آ گئی، اور سب نے اس کو باقاعدہ ریاست کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر تسلیم کر لیا۔ اور امریکہ اس کے اتنا پیچھے ایسی حفاظت کر رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، 3 بہت بڑی بڑی فیملیز، راکر فیلر فیملیز، یہ وہاں پر امریکہ کی بہت بڑی فیملیز ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی ہی ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار جس میں میک اپ، کاسمیٹکس، میڈیا، کھانے پینا، یہ پیپسی، یہ سب کیا ہے، یہ ان کے انڈر ہے، یہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور امریکہ بھی ان کی اجازت کے بغیر، ان فیملیز کی اجازت کے بغیر اپنے ڈالرز تک نہیں چھاپ سکتا، ان کے غلام ہے، انہی کا پٹو ہے۔ یہ سب یہ جو راکر فیلر فیملیز ہے، یہ یہودی جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی اسلامی ریاست ان کو ملی ہے، لیکن چونکہ من اور سلوہ انہوں نے کھایا ہوا ہے، اور دماغ ان کے اتنے زیادہ کام کرتے ہیں، اتنے زیادہ دنیا کی محبت کے مبتلا لوگ، یہ ہرس اور لالچ اور طمع کا شکار لوگ، ان کو اپنا معبد چاہیے، اور انہوں نے وہاں پر بیت المقدس کو لینا ہے، مسجد اقصی کو میں گنبد صغرا کو گرانا ہے، جس کو ہم ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، اس کو گرانا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا 3rd ٹیمپل یعنی معبد ثلاثہ کو تعمیر کرنا ہے۔ آج وہاں پہ معبد ثانی یا 2nd ٹیمپل تو موجود نہیں ہے، بس ان کے لیے بس ایک ویلنگ وال ہی ہے، جس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے، جہاں یہ روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا پورا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہاں پہ 3rd ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے، اور جس کو ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے بعد یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، تخت سلیمانی، جس پر بیٹھ کے سارے یہود کے بادشاہ کی تاج پوشی کی جاتی تھی، آہستہ 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 اس کو جب حملے ہوئے بخت نصر کے، پھر یہ وہاں سے اٹھا کر لے گیا، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ آہستہ
پھر یہ کہاں سے کہاں ہوتا 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 کہاں پر آیا. آج یہ ویسٹ منسٹر بے کے اندر جو اس میں ہے انگلینڈ کے اندر چرچ ہے نا, ان کا جو چرچ ہے پارلیمنٹ کا چرچ ہے ویسٹ منسٹر بے, اس میں یہ رکھا ہوا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہاں سے کہاں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا تو اپنے ساتھ لے گیا تھا یہ روم, اور پھر روم سے یہ آئرلینڈ آیا, اور آئرلینڈ سے پھر یہ اسکاٹ لینڈ آیا, اور اسکاٹ لینڈ سے پھر یہ انگلینڈ آیا, اور ابھی تک یہ وہیں پر رکھا ہوا ہے. اس کو ایک کرسی کی ایک شکل دے کر, ایک تخت کی شکل دے کر بنایا گیا ہے, کرسی اور تخت نما کر کے. اور ابھی بھی انگریزوں کے جو بادشاہ یا ملکہ ہوتے ہیں ان کی تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے. ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور ہمیں وہاں سے نجات دے گا. اور بالکل جیسے ہمارے نبی نے ہمیں پیشن گوئی کی ہے نا دجال کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی, اور اس کے علاوہ مہدی, حضرت مہدی آئیں گے, تو یہ سارے کا سارا قرب قیامت میں جو معاملہ ہوگا. تو جو یہودی ہیں وہ ان کا مسیحا دجال ہے, اور عیسائیوں جس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا یہ اینٹی کرائسٹ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے کہ دجال آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا, اور وہ اینٹی کرائسٹ. اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے. اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کے اور دجال کو قتل کریں گے, اینٹی کرائسٹ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. تو یہ سارے جو قرب قیامت کی پیشن گوئی میں معاملہ ہونا تو ہے, اور اسی کی یہ کڑی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ ایک گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے پورے جو نیو ورلڈ آرڈر تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ 5 نکات دیے تھے, جس میں سے ایک نقطہ ان کا یہ بھی تھا کہ یہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اور اس گریٹر اسرائیل کو بنانے میں جو نقشہ انہوں نے دیا تھا وہ پورا عراق اور شام اور اردن اور لیبیا اور یمن کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا, اور مصر کا صحرائے نمائے سینا اور ڈیلٹا آف نائل, جنوبی ترکی, شمالی سعودی عرب, مدینہ تک کی جو ہے انہوں نے گریٹر اسرائیل کو ایک پورا نقشہ بنایا ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر انہوں نے رکھا ہے. پھر اسی کی جو کڑی ہے جو قرب قیامت میں جو ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے آتی ہے یا ملحمۃ العظمیٰ, آرمیگیڈون, یہ وہ ہرمجدون بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور بائبل کی آخری کتاب میں بھی اس جنگ عظیم کو مینشن کیا گیا ہے. اور بائبل کی جو آخری کتاب ہے جس میں مکاشفات یوحنا یعنی ریویلیشنز آف سینٹ جان میں آتا ہے کہ یہ وقت اب دور نہیں ہے اور بس آیا ہی چاہتا ہے, کیونکہ یہ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو نیو کنزرویٹیوز ہیں اور ان کا متفق علیہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے, جس میں یہ آپ کو میں نے سب بتایا. اور انہوں نے اس کو کام کو کرنے کے لیے یہ آرمیگیڈون یا ہرمجدون کو یا آرمیگیڈون کو برپا کرنے کے لیے بیسیکلی انہوں نے جو حربہ آزمایا ہے وہ شیعہ سنی فسادات کروانے کا آزمایا ہے, کیونکہ یہ سارے جو ممالک ہیں اردن, عراق, شام, لیبیا, مصر, یمن اور یہ ترکی وغیرہ, ان سب کو یہ سب اسلامی ممالک ہیں. ان سب اسلامی ممالک میں شیعہ سنی فسادات کو کروا کے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے, اور وہاں پہ جو انارکی کو کریٹ کر کے اور ان کو اپنے قبضے میں لینا ہے. یہ ان کا اصل حربہ ہے, اصل ٹارگٹ ہے. الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر اقترب, کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. اور عرب جو ہے وہ اس کے اندر کیسے ہلاکت ہے ان کے لیے کہ عرب اس کے اندر انوالو ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ان لوگوں کے بہت اگینسٹ ہے اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یو اے ای بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور کس طرح آج دبئی اور ابو ظہبی میں مشرکوں کا شرک اور ٹیمپل اور کس طرح سے قائم کیے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں بیچز کا قیام, سینماز, اور پھر وہ پردے کی لچک اور وہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے, ہر چیز بالکل اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی.
وہاں پر انہوں نے جب اس کو قائم کر لینا ہے تو اب کب مسلمانوں کی نگاہیں صرف اور صرف پاکستان کی طرف ہی اٹھے گی. اب یہ ہم پاکستان ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ پاکستان ہی ہے جہاں سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ یہاں ہند سے لشکر اٹھے گا اور جا کے امام مہدی کے لشکروں میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والی مائیں بنا دے کہ ہمارے بچے امام مہدی کے لشکر کے ساتھی بنے اور ان خوشخبریوں کو پانے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے ہی مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابیاں عطا فرمائیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر بتایا اور ان کے پورے راستے اور طریقے اسی طرح چل رہے ہیں. انہوں نے جب اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر یہ قرب قیامت میں جب یہ حاصل کر لیں گے اپنے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کس کے ہاتھ میں آ چکا ہے؟ اسرائیل کے پاس آ چکا ہے نا. تو وہاں پہ نماز بھی نہیں ہو رہی اور وہاں پہ تو باقاعدہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا ہوا ہے اور بالکل رونے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن مسلمان پھر بھی اپنی گدی اور اپنے ملکوں کی حکومت کے اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں. کسی کو مسلمانوں کی اس اتنی بڑی جو ہمارا ایک عرض مقدس ان کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، ہمیں اس کی اتنی تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے خلاف اٹھنے والے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب شام برباد ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور شام کیا یمن کی تباہی اور بربادی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سامنے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے ہمیں معجزاتی طور پر یہ ملک تو دیا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے اس ملک میں ابھی بھی وعدہ خلافی کی اور غداری کرتے رہے تو عین ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا سے دوچار کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کریں تاکہ اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے اور ہمارے اندر سے ایسے سپوت پیدا ہوں جو اپنا عرض مقدس کو حاصل کرنے والے نکلیں. انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا. اللہ نے کر کے دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں اس کے اندر قبول فرمائے. اللہ ہمارے اندر ایسے سپوت پیدا کرے جو اپنے اس عرض مقدس کو حاصل کرنے والے ہو جائیں. بس بات صرف یہی ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں کس طرح فلسطین کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم جو نیتن یاہو تھا اس نے اس کا اقرار بھی کیا اور کہا کہ ہم ان کے اسکولوں میں، مساجد میں اور تعلیمی اداروں میں سب جگہوں پہ ہم یہ نسل کشی کریں گے اور بچے کو ختم کریں گے اور ہم ترجیحاً ان لوگوں کو ماریں گے اور جو جن کو ہم مارنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتانے کے مجاز نہیں، ہم آپ کو یہ باتیں کیوں بتائیں کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. ایکچولی یہ یہودیوں کی سوچ ہے، یہ صہیونی سوچ ہے اور وہ اپنے آپ کو پیپل آف دا بک کو بہت زیادہ ایلیٹ سمجھتے ہیں. وہ کسی اور کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے اور وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں، ہمیں اس کا اختیار ہے. ہم اپنے معبد کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر فلیٹ ٹیمپل کو قائم کرنے کے لیے ہم ہر چیز کو کرنے کے مجاز ہیں اور ہمارے پاس اس کا جواز موجود ہے. اور اس چیز کو وہ بہت جلدی کر لینا چاہتے کیونکہ یہودیوں کے مطابق 4 چاند گرہ جس سال میں ہوں گے، یعنی 4 مرتبہ جب چاند سرخ رنگ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد والا وقت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے. ہر دور میں ایسے ہی ہوا کہ جب 4 بلڈ مونز آئے تو اس کے بعد مسلمان یہودیوں کے لیے وہ وقت بہت اچھا ثابت ہوا. 1942 میں جب پہلی مرتبہ ایسے 4 بلڈ مونز ہوئے تھے تو کولمبس امریکہ گیا تھا اور امریکہ ڈسکور ہوا اور اس پہ امریکہ آباد ہوا. پھر 1948 میں انہیں پھر مار پڑی اور ہٹلر کے بعد جو وہ آباد ہوئے تھے. یعنی کہ 1948 میں جب دوسری مرتبہ ہوا تو یہ بلڈ مون تو اس کے بعد وہ جا کے آباد ہونا شروع ہوئے تھے. اور پھر 1967 میں تیسری مرتبہ ہوا تھا بلڈ مون اور ان کی اسلامی ریاست اسرائیل کا قیام ہوا تھا. پھر چوتھی مرتبہ یہ بلڈ مون 2014 میں ہوا اور 4 مرتبہ ہوا. پہلے اکتوبر میں ہوا، پھر اپریل میں 2015 میں، پھر ستمبر 2015 میں. اور یہ وہ وقت ہے جب ان کو تھا کہ اب اگر ہم نے ابھی بھی فتح حاصل نہیں کی تو پھر اگلے 2000 سال تک ہم اسی طرح سے
ذلت اور رسوائی اور پستی میں گھرے رہیں گے. لہٰذا وہ اس چیز میں بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں اور اپنا پورا کا پورا معاملہ انجام دینے میں کوشاں ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے ہر چیز وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے پھر اپنی سازش روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، وہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو بالکل سیدھی ہے. یعنی یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے وہ ان ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ کہ ان کے لیے بڑا اجر کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابًا الیما، دردناک عذاب. تو یہی بیسیکلی وہ خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان قصوں سے ہمیں سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نظام اور اللہ کے احکامات کو ہم تھام لیں گے تو ہم اپنا ہی بھلا کریں گے، اور اگر اللہ کے احکامات، اللہ کے نظام، اللہ کے منشور، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ضابطۂ حیات کو ہم اپنا آئین نہیں بنا کے چلیں گے، انکار کر کے چلیں گے، تو پھر ہمارا معاملہ بھی عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا، اور ہم عذاب پا کر اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور وہ پکارتا ہے انسان برائی کو ایسے پکارتا ہے جیسے بھلائی کو پکارا جاتا ہے. یعنی اللہ یہاں پہ ایک شکوہ کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح کی بھلائی یا خیر مانگنی چاہیے. وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور جھولا اور انسان تو اجلت باز ہے. انسان کے اندر ایک صفت ہے جس کو جلد بازی کہا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ جلد بازی کی صفت انسان کے اندر رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے، اور اسی جلد بازی کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے. اسی کو صبر کرنے کو اللہ کو کہ ہاں ایک پسندیدہ وصف اور صفت قرار دیا گیا ہے. یہی صبر اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں کہا انسان کو بڑا جلد باز میں نے بنایا ہے، اور انسان کی جلد بازی، انسان نے اسی جلد بازی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ العجلۃ من الشیطان، حدیث میں آتا ہے کہ ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. انسان مومن متحمل مزاج ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، تحمل پسند ہوتا ہے، جلد بازی کو پسند نہیں کرتا. جلد بازی ناپسندیدہ رویہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو انسان اپنی جلد بازی کی بدولت ایک ایسا غلط رویہ اختیار کرتا ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انسان برائی کے لیے ایسا پکارتا ہے کہ جلدی آ جائے میرے اوپر یہ برائی، ایسے مانگتا ہے برائی کو جیسے اس کو بھلائی یا خیر مانگنی چاہیے. کئی دفعہ ایسے ہوتا نہیں کہ انسان جب غصے میں آ جاتا ہے یا بہت ہی ناراض ہوتا ہے تو ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتے، اس کو نہیں نکالنے چاہیے. کبھی کبھار انسان کہتا ہے، نظر نہیں آتا کہ آپ کو کہ وہ کوئی عورت ہے وہ غصے میں آ جائے اور کہتی ہے کہ میں مر ہی جاؤں، اس سے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ اللہ مجھے اٹھا ہی لے، مجھے تو اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ باتیں پسندیدہ نہیں ہیں. کبھی کبھار انسان اپنے لیے اور کبھی کبھار اپنی اولادوں تک کے لیے انسان اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا، انسان جب اس قسم کے کلمات زبان سے نکالتا ہے جلد بازی میں آ کر، تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی ایسی بھی گھڑی آ سکتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہو جائے، کیونکہ وہی وقت کہیں قبولیت دعا کا وقت نہ ہو اور وہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے دعا یا بددعا کے کلمات قبول ہو جائیں. کبھی بھی غصہ آ جائے تو ایک اصول اپنے لیے اپنا لے کہ اگر بات زبان سے نکالنی ہے تو اچھی نکالے. حضرت یہ جو شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ مسجد حرام کے امام کیسے بنے، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو جب بھی مجھ پر بچپن میں غصہ آتا تھا تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. غصے میں بنائی کی ہوئی یہ بد دعا ایک دعا بھی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے کیسے قبولیت دی کہ آج تک وہ خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام اور بلکہ اب تو
مسجد نبوی کے بھی کام جو ہے وہ اس کے فرائض انجام دے رہے ہیں ہیڈ کے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ایسے مانگتا ہے خیر، جو شر مانگتا ہے ایسے جیسے خیر مانگنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو جلد بازی میں اگر مانگ رہے ہیں تو خیر مانگ لیں بجائے اس کے کہ ہم شر مانگیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو آیتین، دو نشانیاں. اللہ نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں. رات کی نشانی کو اللہ نے کیسا بنایا؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے محو کر دیا رات کی نشانی کو، یعنی اس کو بے نور بنا دیا، اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو دیکھے جانے والی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کر دیا. اللہ نے رات کو سکون کا حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا، لہٰذا اللہ نے بے نور بنایا. ہر چیز تاریک ہو جاتی ہے، سناٹا چھا جاتا ہے اور انسان ریفریش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، ڈیوٹی پڑ جاتی ہے اس کی ہر چیز اور وہ سو جاتا ہے. اللہ نے دن کو روشنی کا وقت بنایا. اور دن کو روشن کیوں بنایا تھا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. اللہ تعالیٰ نے دن کو فضل تلاش کرنے کے لیے ہی روشن بنایا تھا. اللہ ہمیں بھی فطرت پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے تمام ہی کاموں کو دن کے اوقات میں کرنے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج پورے کے پورے آبے کا آبا ہی الٹ چکا ہے. آج ہم اپنے رات کے وقت ہم دن دھندے کرتے ہیں، رات کے وقت ہم کام کاج کرتے ہیں، رات کے وقت یہ موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے اور جب موبائل آ جاتا ہے تو پھر ساری کی ساری نیندیں شروع ہو جاتی ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا بالکل الٹ معاملہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں بنا دی ہیں. جب ہم فطرت کے اوپر ہوں گے تو انشاءاللہ ان نشانیوں سے ہم طریقے سے سبق سیکھنے والے بھی بنیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزار کر اپنی لائف کو بہتر بنانے والے بنیں گے. ایک تو اللہ نے مقصد بتایا کیوں تو دن کو میں نے روشن بنایا تھا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور دیکھیں اس حوالے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دن کے وقت کاموں میں برکت ہوتی ہے. دن کے وقت جو دھندے کام کیے جائیں گے اللہ کا فضل اسی میں ملے گا. جو رات کے وقت کام کیا جاتا ہے اس وقت اللہ کا فضل نہیں ملتا انسان کو. اس وقت تو نکاحت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمت اس طرح انسان حاصل نہیں کر پاتا. اور دوسرا وجہ جو اللہ نے دوسرا مقصد رات کا بتایا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے ہم نے یہ رات دن کا الٹ پھیر نشانی کے طور پر بنایا تاکہ تم ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. سمجھ آئی؟ تو دوسری وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ ماہ و سال کا حساب یہ سورج اور چاند کے آنے جانے کے حوالے سے معلوم ہو سکے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر ایک کو ہم نے پھیر پھیر کر تفصیل سے بیان کیا ہے اور ممیز کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہم نے اس کو اس کا طائرہ پرندہ اس کا فی عنقہ اس کی گردن میں، یعنی ہم نے ہر انسان کے لیے اس کی گردن میں اس کے پرندے کو لازم کر دیا. اس سے جو محاورہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. پرندہ کیوں کہا گیا شگون کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کا میں تصور یہ تھا، عقیدے کا بیسیکلی ایک بگاڑ تھا اور اس کے عقیدے کا بگاڑ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، پرندوں کو اڑاتے تھے شگون کے طور پر. جیسے کہ طوطے فال نکالتے ہیں نا، اگر کوئی نیک شگون ہوتا ہے اور اس سے کوئی بد شگون وغیرہ کیا جاتا ہے تو وہ پرندوں سے اس زمانے میں ایسے فال نکلواتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے. اور اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نیک شگون ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر پرندہ بائیں جانے اڑتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ بد شگون ہے، بد فالی ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی وہ پرندوں کے ساتھ یہ شگون کا کانسیپٹ ایسوسیٹ کرتے تھے. تو یہ شگون جس کو جبت بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا جبت کے حوالے سے، تو یہ جبت کا تصور ہے، یہ بد شگونی، اوہام پرستی، یہ سب عقیدے کے بگاڑ والی باتیں ہیں. انسان اس زمانے میں پرندوں سے کرتا تھا، آج بہت ساری چیزوں سے اس عقیدے کے بگاڑ میں جبت کے معاملات کیے جاتے ہیں.
کن کن چیزوں سے ہم جبت کا معاملہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ہم نحوست اور بدشگونی کو کبھی کسی رنگ سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. کالے رنگ کو بدشگونی کا تصور کیا جاتا ہے نا. اس کے علاوہ کچھ تاریخوں کو ہم بدشگونی میں تصور کرتے ہیں، جیسے کہ چاند کی گھٹتی ہوئی تاریخوں کو، یا کچھ لوگ ہند سے کو 13 کے ہند سے کو بدشگونی سب تصور کیا جاتا ہے. سفر کے مہینے کو بدشگونی سے لوگ منسوخ کرتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو بھی یہاں تک نہیں رہتا، پھر یہ آہستہ 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 لوگوں تک آ جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے منحوس ہو جاتے ہیں، ان سے بدشگونی ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے. مثلاً وہ ایسی عورت جس کا حمل گر گیا ہو، یا جس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو، یا وہ عورت جس کا شوہر مر جائے یا مر گیا ہو، یا وہ بیوہ ہو، تو ایسی تمام لوگوں کو نحوست سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے. ہمارے دین میں نحوست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے دین میں کسی قسم کی نحوست کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں یہ جبت میں آتی ہیں، اور یہ سب منع ہے اور باقاعدہ طور پر حرام پیچھے ہم پڑھ کر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گردن میں لٹکا رکھا ہے، گلے میں لٹکا رکھا ہے. انہوں کی ہی گردن کو کہا جاتا ہے. تو یہ کیا پھر تصور ہے؟ اصل میں اللہ نے اس کا جواب آگے خود ہی دے دیا ہے کہ وہ نخرجو، اور ہم اس کو جو پرندہ ہے، اس کو ہم جو اس کی گردن میں لٹکا کے رکھا ہے، اس کو ہم نکالیں گے واسطے اس کے یوم القیامت، قیامت کے دن کتاباً لکھا ہوا، وَيُلْقَاهُ، وہ ملے گا اس کو منشوراً، نشر کیا جانے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو گلے میں لٹکا کے رکھا ہے، جس کو وہ لکھواتے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے جو اس کو لکھ رہے ہیں فرشتے کرامن کاتبین؟ یہ ہے ہمارے اعمال، ہمارا اعمال نامہ ہے. تو یہ اللہ نے کسی بھی مصیبت یا کسی بھی تکلیف یا کسی بھی کوئی آفت یا کوئی بھی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی کلر سے یا کسی لوگوں سے یا تاریخوں سے، ہندسوں سے یا مہینوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ سکون کا کانسیپٹ جو ہے یہ کیسا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے. اللہ نے بتایا تھا نا سورہ آل عمران جب ہم نے پڑھی تھی، تو جنگ احد میں ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ تکلیف ہم پر کہاں سے آئی، تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ کہو یہ تکلیف تمہارے اپنے کسب عمل کی بدولت ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا ہی وبال ہے جو تم پر آیا ہے. ہم اس کو بڑی اچھی طرح سے وضاحت سے دیکھ چکے ہیں. تو انسان کے جو اعمال ہیں وہی اس کے لیے اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا کسی مشکل اور آزمائش کو لینے کا سبب یا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہر عمل لکھوا رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اس کو لکھا ہوا پائے گا. قرآن میں سورہ یاسین میں آتا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور یہ امام مبین، یہ کلی کتاب کی طرح وہ پائے گا منشورہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کو یہ کہے گا کہ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ جو تو کر کے آیا ہے نا، یہ لے پڑھ لکھ، یہ جو تو نے لکھوایا ہے یہ خود ہی تو پڑھ، اور تو دیکھ تو نے کیا کیا کام کیا تھا. تو خود ہی ہر چیز کو ایڈمٹ بھی کرے گا، تو خود ہی اپنا حساب بھی لے گا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تیرا ہی حساب کرنے کے لیے، کیونکہ جو تو نے زبان سے نکالا تھا وہی لکھا کیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر 5 نگران فرشتے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں نا. تو بس ایسا ہی ہے، کوئی عمل ہوتا ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. ہر چیز جو کچا چٹا ہے انسان کے سامنے آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمارے ایبوں پر پردہ ڈال لیجیے گا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب سے محفوظ فرما، اللہ طاغوت سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے اوپر کامل ایمان اور توکل عطا فرما. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا تو پھر اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے. تو لہٰذا حساب لینا ہے، اپنا حساب لینا ہے کہ میں اور آپ محض پکڑ کے دیکھیں کہ ہم صحیح روش پہ ہیں کہ نہیں. اگر صحیح روش پر ہیں تو پھر ہماری یہ روی صحیح راست روی ہمارے اپنے لیے ہی مفید ہے. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا
فإنما يضل علیہا، بس اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو آخرت میں کیسے کسی کا کوئی بوجھ اٹھائے گا؟ دنیا میں کیا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ہم سے اپنے ہی خریدے ہوئے اپنے ہی پیسوں کی چیزیں اٹھانا محال ہو جاتی ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنا بچہ بھاری ہو جائے تو وہ دیر تک اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور خصوصی طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے اور بھاری جسم والے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو قیامت میں اپنے گناہوں کا وبال کیسے اٹھائیں گے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے یہ، سخت ترین آیت، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن میں آتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کوئی کمائے گا وہ اس کی کمائی کا وبال اسی پر ہوگا. وما کنا معذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم ایک پیغمبر کو نہ بھیج دیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہر کام بمقصد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دینے والے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت بنایا، اور اس مقصد کو کے تحت، مقصد کیا تھا ہماری زندگی کا؟ ہم اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجے گئے تھے، اور اللہ نے اس دارالامتحان میں ہمیں لیبلوکم ایکم احسن عملا کا معاملہ کرنا ہے، دیکھنا ہے آزما کے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اور احسن عمل اللہ نے کیسے دیکھنے دے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے سوائے اپنی بندگی اور عبادت کے کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا. تو احسن عمل ہم نے اللہ کی بندگی کے حوالے سے کرنے. اگر ہم اللہ کی بندگی کے حوالے سے اپنے اعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے آخرت میں کامیابی کے حقدار ہو جائیں گے. اب اس بندگی کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، قرآن پاک یا اپنی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی. اب ایسا بھی تو ہوا نا کہ کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ جب ان کتابوں کی یا ان احکامات کی یا تعلیمات کا بہت سارے لوگوں تک علم نہیں پہنچا. مثال کے طور پر ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے، الاسکا کا علاقہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی جنگل ہے جہاں پر دین کا پیغام نہیں پہنچا. تو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عادل ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں اس قرآن کی آیت اور حدیث کا حوالہ بھی ملتا ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی نبعث رسولا، جہاں تک کہ ہم اس کی طرف کوئی پیغامبر نہ بھیج دیں. اب جہاں پہ نبی یا پیغامبر کوئی نہیں گیا تو ان کے ساتھ معاملہ. المسند احمد کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں تک جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا تھا، اللہ ان کے پاس قیامت میں ایک فرشتہ بھیجیں گے، وہ ان کو رب کا پیغام سنائے گا. اس دن جن لوگوں تک انسانوں نے پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے مہربانی کریں گے اور وہ قرآن کی باتیں کرے گا اور اپنے رب کی ذات سے متعارف کروائے گا. اور وہ کیا کرے گا کہ کہے گا کہ اب تمہارے رب کا حکم ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب اس پر جو لوگ رب کا تعارف لینے کے بعد، رب کی صفات جاننے کے بعد جب اس کا حکم سنیں گے تو وہ جہنم میں کود جائیں گے. تو جہنم ان کے لیے باغ و بہار بنا دی جائے گی. اور جو لوگ اس دن یہ سننے کے باوجود جہنم میں نہیں کودیں گے، ان کو زبردستی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ بالکل انصاف کا معاملہ ہے کہ دنیا میں جب لوگوں کو قرآن کے احکامات بتائے جاتے ہیں تو وہ دنیا کے جہنم میں کود جاتے ہیں نا. اللہ کے احکامات کوئی آسان تو نہیں ان پر فالو کرنا، ان کو عمل پیرا ہونا. دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دنیا ہی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر ہے نا، جو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو بس ان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ رب کی اطاعت کے لیے لہٰذا وہاں پہ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. اور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو،
جو اس بستی میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ فَفَسَقُوا فِيهَا کہ اس کے اندر وہ فسق کریں، فسق و فجور کریں، نافرمانیاں کریں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بس حق کر دیتے ہیں اس کے اوپر اپنی بات کو، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اور پھر اس کو برباد کر دیتے ہیں، برباد کیا جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اپنا ایک عذاب کا طریقہ بتا رہے ہیں. پیچھے بھی ہم نے اللہ کے عذابوں کی شکلیں پڑھی تھی نا، کہ ایک اوپر سے عذاب آتا ہے، ایک نیچے سے عذاب آتا ہے، اور ایک اللہ اندر ہی سے عذاب ان کے اندر نازل کرتا ہے، ان کو پھاڑ دیتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ اوپر کی عذاب کی شکل ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ایک پڑھی تھی کہ وہ اوپر والا طبقہ تھا یا اوپر یا حکمرانی طبقہ تھا جو اللہ کے اوپر کی عذاب کی ایک شکل تھی، کہ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے جو طبقے کو، جو اس معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، کوئی لا میکرز ہوتے ہیں یا ایلیٹ آف دا ٹاؤن ہوتے ہیں، کوئی حکومت کے کارندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرنے لگ جاؤ؟ تم فسقوا فیہا، تم اس کے اندر نافرمانیاں کرنے لگ جاؤ. جب اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ خوشحال لوگ اس بستی کے اندر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں کر دیتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. کتنی ہی کم اہلکنا من القرون، کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہم نے من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وکفا بربک، اور کافی ہے تیرا رب بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، باخبر بھی ہے اور لکھوا بھی رہا ہے. اللہ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بحیثیت قوم بہترین بنا دے تاکہ ہمارے اوپر اللہ بہترین حکمرانوں کو لے کر آئے، اللہ بہترین حکمران لے کر آئے اور ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور پھر ہمارے بہترین حکمرانوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کا نفاذ اس دنیا کے اندر قائم کروا دے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.